ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الموفقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. حضرت علامہ مولانا قاری نور حسین نوری صاحب، حضرت مولانا قاری اللہ رکھا نوری صاحب، استاد الحافظ القاری اللہ رکھا نوری صاحب، حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب اور دیگر ائمہ مساجد طلباء کرام اور حضرات گرامی قدر، آج کی اس پروقار محفل کا انعقاد عزیزاً مولانا محمد شعیب نوری صاحب نے اور انتظامیہ نے اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کا اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، 27 رجب المرجب گزر چکی. یہ وہ پیاری رات تھی جو محب و محبوب اور طالب و مطلوب کے وصال کی رات تھی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس خوبی، عزت اور کرامت کو اللہ پاک نے نہ عطا کیا، وہ شرف، عزت، فضیلت اور رتبہ سید الانبیاء، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ہے معراج کا تحفہ، اپنے دیدار کا تحفہ اور اپنی ذات سے ہم کلامی کا تحفہ. بطور امتی ہم اپنے آقا اور مولا کے اس اعزاز اور اس تکریم اور اس عزت افزائی کا کئی بلا تمہید کوئی بھی سیر یا سفر ہو، بادشاہ کرے اس سفر کا تذکرہ اور اس کی تحریر وزیر اور بشیر. آقا سفر کرے، نوکر خادم اس سفر نامے کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا آقا ادھر ادھر گیا اور کس جگہ کی سیر کی. افسر سفر کرے، محتاط ملازم اس سفر نامے کو بیان کرتے ہیں. قربان جائیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کی عظمت پر، یہاں سیر بندہ کر رہا ہے اور سفر نامہ خالق بیان کر رہا ہے. کیسا پیارا سفر ہے کہ سفر عبد خاص کرے اور اس سفر نامے کو خالق و مالک رب بیان کرتا ہے. جو بھی سفر نامہ ہو اس میں 7 چیزوں کا
بیان ضروری ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ کوئی بھی سفر نامہ 7 چیزوں کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سفر کس نے کروایا، دوسری چیز یہ ہے کہ سفر کس نے کیا، تیسری چیز یہ ہے کہ سفر کس وقت ہوا، دن کو ہوا یا رات کو ہوا، چوتھی چیز یہ ہے کہ سفر کتنی مدت میں طے، پانچویں چیز یہ ہے کہ سفر کی ابتدا اور آغاز کہاں سے ہوا، سبحان اللہ، چھٹی چیز یہ ہے کہ سفر کا اختتام کس جگہ پر ہوا، اور ساتویں اہم چیز ہے جس کے بغیر سفر نامہ بے لذت ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ اس کی غرض کیا تھی، کس مقصد کے لیے یہ سفر ہوا۔ جب تک کسی سفر نامے میں ان 7 چیزوں کا بیان نہ ہو، وہ سفر نامہ ادھورا ہوتا ہے، بے لذت ہوتا ہے۔ ہمارے رب ذوالجلال نے ایک ہی آیت میں اپنے عبد خاص کے سفر نامے کو بیان کیا اور 7 کی 7 چیزوں کو اس ایک آیت میں بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا سبحان الذی، پاکی ہے اس ذات کی، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی رات۔ سبحان اللہ، یہاں تک 3 چیزوں کا بیان ہے کہ سیر پر لے جانے والی، سیر پر بلانے والی جو ذات ہے، اس کی ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ سبحان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اگر کوئی نادان یہ سمجھے کہ تھوڑی سی مدت میں اتنا لمبا چوڑا سفر طے کیسے ہو گیا، عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، رب فرماتا ہے ہوش کرو، یہ تیرا میرا سفر نہیں، یہ بندے کا سفر نہیں کہ جو اتنے لمبے چوڑے سفر کو محدود وقت میں کرنے کرانے پر عاجز ہو، قادر نہ ہو۔ یہ سبحان ہے دوستی، سبحان اللہ، جس نے ساری کائنات بنائی، اس ہستی نے اپنے عبد خاص کو سیر کر دیا، سبحان اللہ، جس کی طرف تم کسی نقصان کی نسبت نہیں کر سکتے، کسی عیب کی نسبت نہیں کر سکتے، کسی محال چیز کی نسبت نہیں کر سکتے، سبحان ہے وہ۔ تو سبحان کے ساتھ آیت کا افتتاح کیا تاکہ دنیا والوں کو خبر ہو جائے کہ میرے معبود پر انگلی اٹھانے سے پہلے خالق کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سبحان ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے۔ کس کو سبب کرایا؟ بے عبدہ ہی، کسی بھی ملک میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا رتبہ اعلیٰ ہے۔ اس لحاظ سے کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو مجمع میں اور کہہ دے کہ میں وزیر اعظم کا خادم ہوں، اکثر لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے کہ یہاں تو ہر تیسرا بندہ وزیر اعظم سے اپنے رشتہ داری نکالتا ہے تاکہ اس کو کوئی پاور مل جائے، رتبہ مل جائے، عہدہ مل جائے۔ چیک پوسٹ پر پولیس روک رہی، وہ کہتا ہے میں فلاں میاں صاحب کا خادم ہوں، وہ کہتا ہے ایسے خادم ہوں روزانہ ہزاروں ہمارا سامنے، تو کیسا خادم ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑے مجمع میں
بادشاہ کی آمد ہو اور حاضرین محفل کو بادشاہ کہہ دے کہ تمہارے جو ہجوم اور مجمع میں یہ فلان مولوی صاحب ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، یہ اتنا رتبے والا ہے کہ خود بادشاہ وقت اس کو اپنا رشتہ دار قرار دے رہا ہے۔ رب کے تو لاکھوں کروڑوں عبد ہیں، ہم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے میں رب کا بندہ، میں رب کا غلام، لیکن لاکھوں کروڑوں غلام ایک طرف، جس کو مالک کہہ دے یہ میرا عبد ہے، اس عبد کا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی عام عبد نہیں، یہ میرا عبد ہے جو خاص ہے، بلکہ خاص الخاص ہے۔ اس عبد خاص کو سیر کروائیے۔ یہ ہے شان محبوبیت کہ خدا جس کو اپنا کرے۔ محبوبیت کا یہ مقام ہے کہ خدا جن کو اپنا کرے کہ یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا۔ تو یہاں تک تین باتیں ہو گئی، سیر کروانے والا رب العزت، سیر کرنے والا اللہ کا خاص بندہ عبدہ۔ سیر کس وقت ہوئی؟ فرمایا اسرا، رات کے وقت ہوئی تھی۔ کتنی مدت کے لیے؟ فرمایا لیلن۔ یہ جو لیلن کے اوپر دو زبریں ہیں یہ تنوین ہے، اور یہاں یہ تنوین تقریر کے لیے ہے، تھوڑے وقت پر دلالت کرنے کے لیے۔ رب فرماتا ہے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگا، لیلن تھوڑی سی مدت میں۔ یہاں تک کتنی؟ مفسرین فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور پاک سارا سفر طے کر کے جب واپس ام ہانی کے مکان میں تشریف لائے، کتنا وقت ہو چکا تھا؟ فرماتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ یہ ہے کنڈی ہل رہی تھی، بستر تھوڑے سے وقت۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں؟ 4 باتیں آ گئی۔ سیر کس نے کروائی؟ سیر کس نے کی؟ عبد خاص۔ کس وقت سیر ہوئی؟ رات کے وقت۔ کتنی مدت کے لیے ہوئی؟ جس سبق نہ تو ہم یاد کروا کے جاواں تے پر استاد کے سبحان اللہ، یہ تھا نہ پکوان مسئلہ پاک ہے کوئی یاد رہے۔ پانچویں چیز ہے سفر کی ابتدا، فرمایا من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد کعبہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ مسجد ہے، مسجد حرام۔ چھٹی چیز ہے کہاں تک سفر ہوا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، بیت المقدس، ملک شام کے اندر۔ اس وقت ملک شام تھا، آج تک فلسطین۔ ملک شام میں بیت المقدس، ویسے مقدس بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ فصیح یہ ہے کہ اس کو بیت المقدس پڑھا جاتا ہے، مصر کی گھر ہے، قدس کا گھر۔ تو بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ زمینی سفر کی انتہا۔ 6 چیزوں کا بیان آ گیا۔ 7ویں چیز، اس سفر کرانے کی آخر ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں سیر کروائی گئی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے عبد
خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سفر معراج کے 3 مرحلے، کتنے مرحلے ہیں؟ ایک سفر معراج کا مرحلہ ہے زمینی، اس کو بھی معراج لوگ کہتے ہیں، اس کا نام ہے اسراء۔ اس زمینی سفر کا نام کیا ہے؟ یعنی جو آنکھوں سے نظر آئے، اڑے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اور وہاں سے پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر ہے یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ۔ اس سفر کا نام ہے معراج۔ عربی زبان میں معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی۔ چونکہ مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، بعض روایات میں 7واں آسمان تک ایک نور کی سیڑھی تھی، جو کہتے 7، تو وہ کہتے ہیں کہ 7 ڈنڈے تھے، ایک ڈنڈے کے ساتھ پہلے آسمان تک، دوسرے کے ساتھ دوسرا، اور اسی طرح۔ تو چونکہ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا نام ہے معراج۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آئے گا سدرہ سے آگے، وہ لامکان کا سفر ہے، اور وہ سفر کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اللہ پاک نے جو آنکھوں سے نظر آنے والا سفر ہے دنیا کا، اس کو بڑا بیان کیا، اس کو واضح بیان کیا، تاکہ ہر سننے والے کو، ہر دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ زمینی سفر کی طرف واضح اشارہ کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اے معراج کو سننے والوں، پڑھنے والوں، دیکھنے والوں، یہ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمینی معراج ہے، جس کا نام اسراء ہے۔ چونکہ آسمان کے معاملات دنیا سے مخفی ہے، تو اس لیے یہاں کشیدگی کے ساتھ تھوڑا سا اشارہ کیا، اور آسمانی سفر کی طرف اشارہ کیا، لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ جب میرا حبیب آسمانوں پہ آئے گا اور جنت کے مشاہدات کرے گا، اور جنت میں بیٹھ کر جہنم پر بھی نگاہ ڈالے گا، اور مختلف معاملات کے مشاہدے ہوں گے، اور اپنی امت کو واپس جا کر بتائے گا، تو اس سفر کی طرف اشارہ کیا، لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے خاص کو اپنی نشانیت۔ اور جو لامکان کا سفر ہے وہ کسی کے دل میں نہیں کھٹکا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان میں سنا، نہ کسی دل میں کھٹکا۔ لامکان میں یا رب تھا یا رب کا محبوب تھا، طالب و مطلوب، محب و محبوب پہ راز و نیاز کی باتیں تھی۔ رب نے بھی اس کو چھپایا، پردے میں رکھا، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یا اللہ وہاں ہوا کیا؟ فرمایا یہ محبوب و محب کے درمیان سربستہ راز ہے، ہر چیز کو نہیں بیان کیا جاتا، جو خاص محب و محبوب میں باتیں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کو نہیں بتائی۔ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بتایا رب نے اپنے خاص کو، یا اللہ کیا؟ فرمایا باہر کی رب نے اپنے بندے کو، یا اللہ کیا؟ فرمایا لیکن محبوب و محب میں اور طالب و مطلوب میں جو بھی معاملے ہوئے، وہاں نبی نے اپنی گناہگار امت کو بھی یاد رکھا، اور رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش کرتا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ انتہائی کشیدہ تھا، اور یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، رب نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، بڑے ابہام کے ساتھ اشارتاً بیان کیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ،
مفسرین نے اس مقام پر کمال ہی کر دیا. سبحان اللہ. سیدھا سیدھا ترجمہ یہ کہ انہو کی حضبیر بھی عبد خاص کی طرف، السمیع بھی وغزبیر بھی، البصیر بھی وغزبیر، ایک ہی ذات کی طرف عبد خاص کی طرف لوٹتی. معنی بنتا ہے کہ بے شک عبد خاص سن رہا ہے. کس کو؟ سبحان اللہ. رب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کلام فرماتا ہے، رب کلام فرماتا ہے اور محبوب سنتا ہے. البصیر اور محبوب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری آنکھوں سے، ان دو آنکھوں سے حالت بیداری میں رب کا دیدار. لیکن بعض نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب دو کا ذکر ہے پیچھے تو یہاں مرجو میں بھی دو اعتبار ہوں. دوسرے میں ترجمہ بنے گا انہو هو السمیع البصیر، بے شک رب سنتا ہے. اے محبوب بتا دے تو کیا چاہتا ہے، اپنی امت کے کون سے مطالبات تو منوانا چاہتا ہے. میں سنتا ہوں. بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی مقرب جائے، بادشاہ کا بڑا خاص بندہ جائے، بڑے مجمع میں بادشاہ کہتا ہے وہ میرے دوست بول، میں سنتا ہوں. اب یہ نہیں مانا کہ وہ بیچارہ بول دے اور یہ سننے لے، بات ختم ہو جاؤ. یعنی عرف دیکھے جب کوئی کسی کے پاس آئے، میاں کس غرض سے آئے ہو، کہتا کوئی حاجت ہے. اچھا یار بول، میں سنتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ بول. اب یہ ماننے کے بعد سن لیا تو بس بات ختم نہیں، یعنی سنتا ہوں اور تیری ایک ایک بول کو قبول بھی کرتا ہوں. فرماتا ہے انہو هو السمیع، بے شک رب سننے والا ہے. محبوب تو بول تو صحیح، تو لب ہلا تو صحیح، تو سفارش کر تو صحیح، تیری سفارش کو سنوں گا، مانوں گا. تو مجھ کے سبحان اللہ. البصیر، البصیر کا ہوگا ضمیر بھی پھر رب کی طرف. معنی بنے گا کہ رب دیکھتا ہے. رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری معراج یہ ہے کہ تجھے میں نے لامقام پہ بلایا ہے، تو ہمیں دیکھ اور ہم تمہیں دیکھ. سبحان اللہ. یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے. فرمایا انہو السمیع البصیر، بے شک رب اپنے حبیب کی گفتگو کو سنتا ہے اور بے شک رب اپنے حبیب کو دیکھتا ہے. یارو یہاں ایک محبت والی بات ہے، وہ خیر انشاءاللہ اختتام پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کروں گا. معراج جب شروع ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما. سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک کو اگر رب نے معراج کروانی تھی تو رب دل میں ایک القاء کر دیتا، رب قادر مطلق ہے، بس رب چاہتا اور حضور رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا. اسی طرح ہوتا رب تو کون کہتا بھی نہیں اور ہو جاتی شے. رب اگر معراج کروانا چاہتا، رب قادر مطلق ہے، آمن فامن ہر شے ہو جاتی. جبریل کا آنا، چھت سے اترنا، حضور کو تیار کرانا، دلہے کی طرح سجانا، سواریاں اور یہ سیر کے مراحل، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہے ایک ہوتا ہے کسی کو تفتیش کے لیے بلانا، سپاہی دروازہ کھٹکھاتے ہیں،
دروازہ کھولنے والا کھولتے اس پر موری ڈالتے اس کو اٹھا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتے۔ یہ بھی حضرت ہے۔ ایک ہوتا ہے اعلانات ہو جاتے ہیں، اشتہار چھپ جاتے ہیں، صفائیاں کر دی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں، بینر کیوں لگے ہوئے ہیں، سفیدی کیوں چھڑکی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ ایک خاص ایک بڑا پیارا دوست آنے والا ہے، یہ گلیوں کی صفائی اسی کی خاطر، یہ بینر کی چھپائی اسی کی خاطر، یہ پھولوں کی سجاوٹ اس کی خاطر۔ یہاں معاملہ حاضری کا نہیں کہ رب قادر مطلق ہے، رب چاہے فوراً محبوب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہاں قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہ معراج کوئی حاضری کے لیے نہیں بلکہ اپنے حبیب کے مقام کو سارے دنیا پر واضح کرنا ہے۔ یہ کرامت اور عزت افزائی کے مظاہرے ہیں۔ اس لیے یہ پروٹوکول ہے۔ پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ بن ٹھن کے اور پورے احترام کے ساتھ جس طرح دلہا تیار ہوتا ہے اور باراتی اس کے ارد گرد جھومٹ بناتے ہیں، اس شان و شوکت کے ساتھ سواری جائے، سج دھج کے جائے تاکہ محمد مصطفیٰ کی عزت افزائی کا دنیا والوں سے اظہار اور چرچا۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ کہ ام ہانی کے گھر سے کیوں ہوئی؟ اس کا جواب علماء دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنوں اور انسانوں کے رسول نہیں ہے بلکہ حضور پاک ملائکہ کے بھی نبی ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جو نبی کے نبوت سے باہر ہو، اور نبی کے گھر کا یہ احترام ہے کہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے نبی پاک کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہو جائے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کی بھی جرت نہیں کہ نبی پاک کی اجازت کے بغیر حضور کے حجرہ شریفہ میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب رب نے معراج کے لیے بلانا ہے اور فرشتے کی کیسے جرت ہو سکتی کہ نبی کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوگا؟ اور اگر دروازہ کھٹکائے اور نبی سو رہے ہوں تو معاذ اللہ گستاخی اور بے ادبی کا بھی خطرہ ہے کہ نبی کی نیند میں خلل آ گیا۔ رب نے یہ سارا اہتمام کیا۔ اس رات حضور ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ ایک عام گھر تھا تاکہ گھر کے اندر جانے میں جو ادب کا ایک تقاضا تھا اور جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ پیش نہ آئے۔ جبریل چھت سے آئے، کہیں پھر کوئی مسئلہ نہ کٹی کھٹکا کے آنے کا، چھت سے آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جبریل نور سے بنا ہوا، سارے فرشتے نوری ہیں، جن آگ سے بنے ہوئے اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت جبریل ان کی طبیعت اور مزاج کافوری تھا۔ یعنی کافور ایک دوائی ہے جس کی تاثیر بڑی ٹھنڈی ہوتی، لوگوں کی تلیاں چل رہی ہوں تو حکیم لوگ کہتے ہیں اس کے پاؤں پر کافور کا لیپ کر دو، اس کی گرمی دور ہو جائے گی۔ جبریل سوچتے تھے جب سے اللہ نے کو پیدا کیا کہ میں نوری تو ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن نوری کے ساتھ ساتھ کافوری کیوں نہیں؟ جب نبی پاک کے قدموں کی جانب کھڑے ہوئے، اب سوچتے ہیں آواز دوں، بے ادبی کا خطرہ ہے، کیسے اٹھاؤں؟ تو جو ساری زندگی ان کے دل میں ایک سوال تھا، آج اس کا جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ واہ، اس وجہ سے رب نے میری تاثیر ٹھنڈی رکھی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ حضور کے تلیوں کے ساتھ، قدموں کی تلیوں کے ساتھ لگائے، اور بعض روایات میں بازو لگائے تاکہ نبی پاک جبریل کے ٹھنڈے ٹھنڈے بازو اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے نبی پاک بھی
تو جبریل کو سمجھ آ گئی کہ اس لیے رب نے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا بنایا ہے کہ تاکہ نبی پاک کو اس انداز سے میں بیدار کراؤں کہ گستاخی بھی نہ ہو اور مقصد بھی پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو بیدار کیا، رب کا پیغام پہنچایا۔ براق انبیاء کی سواری ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملک شام سے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ حاجر سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ عام طور پر حاجرہ کہا جاتا ہے لیکن اصل لفظ ہے حاجر۔ تو ملک شام سے صبح کے وقت آتے اور دوپہر کے وقت وہاں کچھ دیر اپنی بیوی اور بچے سے ملتے اور شام تک واپس پہنچ جاتے۔ تو یہ براق جو ہے یہ پیغمبروں کی سواری تھی۔ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا کہ میرے حبیب کی سواری کا بندوبست کرو۔ جنت میں نبی پاک کی سواری کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، رب نے 40,000 غلام رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جب وزیر اعظم سفر کرتا ہے نا یا بڑا کوئی عہدے والا ہو، ایک جیسی 10 5 7 گاڑیاں چلتی، جتنا کسی کا رتبہ ہو، کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ٹیم پاکستان میں کرکٹ کے لیے آئی ہے اور اس کو صدر مملکت کے پروٹوکول دیا گیا۔ ایک جیسی کالی کالی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اے تم دنیا کے رتبوں کی بات کرتے ہو، نبی پاک کی ایک جیسی سواریاں 2 4 10 نہیں، 40,000 تیار کر کے رکھی گئی۔ کوئی بھی ہو سکتی۔ ان 40,000 براقوں کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ موضوع